الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد شروع سے لے کر آج تک تمام علماء امت صلحاء امت اہل اسلام اور اہل ایمان کا یہی متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے نور پاک سے اپنے حبیب نبی علیہ السلام کا نور پیدا فرمایا قرآن مجید کی روح سے اور احادیث مبارکہ کی روح سے یہی بات ثابت ہوتی ہے ہر زمانے اور ہر دور کے علماء صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لے کر آج تک اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے مواعظ میں اپنے اپنے خطبات میں اپنی اپنی تصنیفات میں اسی عقیدے کو بیان کرتے آئے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے اپنے حبیب نبی علیہ السلام کے نور کو تخلیق فرمایا اور پھر حضور نبی اکرم علیہ السلام کے نور پاک سے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا اس دور کے امام المسلمین سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دور میں جب کہ
دین اسلام کافی حد تک دھندلا گیا تھا، کافی حد تک غبارآلود ہو گیا تھا۔ ہمارے آقا، ہمارے مرشد امام المسلمین سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کے مطابق اس دین کو صاف ستھرا کر کے پھر بنی نوع انسان کے سامنے پیش کیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم اسی پر قائم ہیں۔ یہ عقیدہ بھی حضور اعلیٰ نے مختلف مقامات پہ بیان فرمایا۔ مثلاً آپ نے ارشاد فرمایا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانان کے جانے جہانا تھا، سچ آکھاں تا رب دی شان آکھاں، جس شان کی شانہ سب بڑی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سچ آکھاں تا رب دی شان آکھاں، یعنی حضور نبی مکرم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ وہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کو جب ظاہر فرمایا تو حضور محمد مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک ظاہر ہوئی۔ پھر فرمایا جس شان کی شانہ سب بڑیاں، کہ یہ حضور محمد نبی پاک علیہ السلام اللہ کی شان ہے، اللہ کے نور سے آپ کی تخلیق ہوئی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سب شانیں بنی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہی سے ساری مخلوقات کو پیدا کیا گیا۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو حضور نے بیان فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا دسے صورت را بے صورت کا، یعنی یہ جو صورت ہے یہ اس بے صورت کا راستہ بتاتی ہے، یعنی وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ صورت سے پاک ہے، وہ بے صورت ہے، وہ اسی صورت میں ظہور پذیر ہوا ہے۔ فرمایا صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ اسے اس مورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جد کھڑیاں۔ یہ پھر وہ عقیدہ بیان ہو رہا ہے کہ حضور نبی مکرم علیہ السلام کی جو صورت مبارکہ مطہرہ طیبہ، یہ ظہور ہے اس ہستی پاک کا جو بے صورت ہے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ۔ یہ صورت ہے بے صورت تھی، رب کائنات جو بے صورت ہے اس کے ظہور سے یہ صورت بنی ہے۔ فرمایا بے رنگ جسے اس مورت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ بے رنگ ہے تو اس نے ظہور فرمایا آقا حبیب نبی علیہ السلام کی صورت مبارکہ میں، وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازل میں اکیلا ہی تھا، وحدہ لا شریک تھا، ہر لحاظ سے، حقیقی لحاظ سے، مجازی لحاظ سے، ہر لحاظ سے، تو وہ وحدت ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر فرمایا تو کثرت کے اندر سب سے پہلا ظہور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا وہ حضور نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ وچ وحدت پھٹیاں جد کھڑیاں۔ عزیزان محترم، مثلا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ایسی کوئی مثال قرآن و حدیث میں اور
قول بھی ہے کہ جس کی حقیقت نور ہو مگر وہ اس دنیا میں انسانی شکل میں ظاہر ہو، حقیقت اس کی نور ہو اور اس دنیا میں جب وہ ظاہر ہو تو انسانی شکل و شباہت میں ظاہر ہو، تمام اعضاء ایسے ہوں، اس کا لباس بھی ایسے ہو، چلنا پھرنا ایسے ہو۔ کوئی اور مثال ہے؟ قرآن مجید میں بھی مثال ہے، احادیث میں بھی مثالیں ہیں۔ قرآن مجید نے یہ بتلایا کہ بی بی مریم کے پاس جب حضرت جبرائیل تشریف لے آئے تو قرآن یہ کہتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو وہ مکمل ایک بشر کی صورت میں، ایک انسانی شکل میں وہاں ظہور پذیر ہوئے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی کئی دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام جو نور ہیں حقیقت میں، اپنی حقیقت میں نور ہے، نورانی مخلوق ہے، احادیث بتلاتی ہے کہ کئی مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جب وہ حاضر ہوئے تو ایک انسانی شکل میں حاضر ہوئے۔ تو شرعی اعتبار سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ایسی چیز کو جو حقیقت میں نور ہے اس کے اس دنیا میں انسانی شکل میں ظاہر فرمائے۔ تو یقیناً تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی علیہ السلام کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا، ان کی حقیقت، ان کی اصل، ان کی ذات پاک نور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کے مطابق رب تعالیٰ نے اس دنیا میں آپ کو انسانی شکل میں ظاہر فرمایا۔ یہ جو عقیدہ ہے ہمارا قرآن اور حدیث پر مبنی ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی علیہ السلام کے نور سے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، یہ بھی ہمارے حضرت نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ جب یہ سوال ہوا، حضور علیہ السلام کے حاضر ناظر ہونے کا مسئلہ اٹھا اور حضور اعلیٰ کی خدمت میں یہ بات پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا، نبی مکرم علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی علیہ السلام سے نور سے پیدا فرمایا تو پھر ساری کائنات اپنی حقیقت کے اعتبار سے حضور محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ تو جو بھی چیز ہے ظاہر میں ہے، حقیقت میں وہ حضور محمد نبی پاک علیہ السلام کا نور ہے، تو یہ بھی ثبوت ہے اس بات کا کہ ہر کائنات کے ہر چیز میں، ہر جگہ میں نبی مکرم علیہ السلام موجود ہیں۔ عزیزان محترم، صلحائے امت نے، صوفیاء کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو پسند فرمایا، یہ چاہا کہ وہ اپنا دیدار کرے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا کہ وہ اپنے حسن و جمال کا دیدار کرے،
تو پھر رب کائنات نے اپنی ذات و صفات کے نور کامل سے اپنے حبیب نبی علیہ السلام کا نور پیدا فرما کے اپنے انوار و تجلیات کو، اپنے حسن و جمال کو اپنے حبیب علیہ السلام کے اندر ظاہر فرمایا اور پھر خود ہی اپنا دیدار وہاں کیا۔ پھر رب کائنات نے اس بات کو پسند فرمایا کہ ایک اور طرح کی دنیا آباد فرمائے اور اپنے حبیب نبی علیہ السلام کو اس کائنات میں ایک اور ظہور عطا فرمائے، ایک اور رنگ میں ظاہر فرمائے۔ تو پھر رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ جب آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار ہوا تو رب کائنات نے اپنے حبیب نبی علیہ السلام کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں رکھا اور یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ جہاں کہیں بھی آدم علیہ السلام ہوتے بڑی تعداد میں فرشتے ان کی پشت مبارک کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اگر پشت مبارک کو اور طرف پھیر دیتے تو وہ سارے ملائکہ، وہ سارے فرشتے ہاتھ باندھے اسی طرح گھوم جاتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے اس کی وجہ دریافت کی، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا آدم اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے حبیب نبی علیہ السلام کا نور تیری پشت کے اندر رکھا ہے اور تیری اولاد میں اس کو میں ظاہر کروں گا۔ تو آدم علیہ السلام کو اشتیاق پیدا ہوا کہ میں بھی دیدار کروں، زیارت کروں اس نور پاک کی۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو رب تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے لے کر وہ نور آپ کی پیشانی میں رکھا۔ حدیث مبارک میں بیان ہوا کہ جب وہ نور پیشانی مبارک میں رکھا تو وہ آدم علیہ السلام جب ہاتھ ایسے کرتے تو انگوٹھوں کے ناخنوں کے اندر اس کی چمک نظر آتی تھی اور اس چمک کے اندر وہ کیفیت تھی، وہ لذت تھی، وہ مستی تھی، وہ عجب کیف تھا کہ جب بھی اس کے اندر وہ نور چمکتا حضرت آدم علیہ السلام بے خود ہو کر ایک کیفیت کے اندر محبت کے جذبات سے مغلوب ہو کر وہ دونوں انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ حدیث مبارک سنی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازراء محبت یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ اذان میں جب مؤذن حضور آقا حبیب نبی علیہ السلام کا نام مبارک لیتا تھا تو حضرت صدیق اکبر اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتے تھے۔ حضور نبی مکرم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی ابوبکر کے طریقے میں چلے گا، ابوبکر کی سنت پہ عمل کرے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ اس لیے تمام اہل ایمان و اہل اسلام کے اندر یہ طریقہ رائج ہو گیا کہ جب حضور نبی مکرم علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی لیا جاتا ہے تو ازراء عقیدت و محبت انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ فقہاء کرام نے بھی اس پر بات کی ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے یہ سلسلہ آگے چلا. حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا اور ان کی اولاد کا سلسلہ قائم ہوا. تو وہ نور حضرت شیس علیہ السلام کو منتقل ہوا. جب شیس علیہ السلام کو وہ نور منتقل ہوا تو آدم علیہ السلام اپنے صاحبزادے شیس علیہ السلام کو سامنے بٹھا کر نصیحتیں فرماتے تھے کہ میرے بیٹے یاد رکھنا کوئی ایسا غلط خیال تیرے ذہن میں نہ آئے، کوئی وسوسہ غلط تیرے دل میں نہ آئے، کوئی غلط بات تیری زبان پر نہ آئے. اگر ایسا ہوا تو وہ بے ادبی ہوگی اس محبوب مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری پشت میں رکھا ہے. یہ سلسلہ آگے چلا. علماء نے صلحاء نے بھی بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی تو وہ بھی حضور نبی مکرم علیہ السلام کے واسطے وسیلے سے آپ کے نام پاک کے صدقے میں. اور پھر جب نوح علیہ السلام کو اس طوفان سے نجات ملی تو بھی علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے حضور نبی مکرم علیہ السلام کا وہ نور پاک حضرت نوح علیہ السلام کے اندر تھا. اس نور کی برکت سے اس کے صدقے میں نوح علیہ السلام کو اور ان کی اہل ایمان امت کو طوفان سے نجات ملی. یعنی یہ نور جہاں جہاں منتقل ہوا عظمتیں دیتا چلا گیا، عزتیں دیتا چلا گیا. جیسے کہ آقا علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر جناب عثمان بن طلحہ کو جو کعبے کی چابیوں کے پاس ہوتی تھی، مختصر بیان کرتا ہوں، وہ چابی ہجرت سے پہلے آپ نے حضور نے فرمایا تھا عثمان بن طلحہ کو، عثمان یہ وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور جسے میں چاہوں گا اس کو دوں گا. وہ فتح مکہ کے دن موقع آ گیا تو وہ چابی پھر دوبارہ حضور نے عثمان بن طلحہ کو دے دی اور فرمایا یاد رکھو میں دنیا میں عزت دینے کے لیے آیا ہوں، بے عزت کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. حضور علیہ السلام کا وجود مبارک، آپ کا اسم مبارک، بلکہ آپ کے تمام اسماء مبارکہ جس شخص کے ساتھ لائق ہوتی ہے اس کو عزت ہی عزت ملتی ہے، وہ بے عزت ہونے سے بچ جاتا ہے. نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی یہی اصول طے کیا ہوا ہے رب کائنات کا. نجات ملے گی، عزت ملے گی اگر کسی کو تو حبیب نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملے گی. تو آپ کا نور جہاں جہاں منتقل ہوا اپنے اپنے وقت میں سب سے زیادہ عزت والا تھا. جس خاتون کے وطن شریف میں وہ نور منتقل ہوا وہ اپنے اپنے دور میں ہر وہ خاتون بہت بڑی عزت والی تھی اور خود بخود لوگ ان کے سامنے جھک جاتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ سے نجات ملی تو بھی یہی نور کی برکت تھی. اسی نور کی برکت سے وہ آگ گلزار ہو گئی. ایک اہم ترین واقعہ
اس بات کے لیے کہ حضور آقا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جس پاک ہستی کو ملا وہ سب سے زیادہ عزت والی ہستی ہو گئی. اس کا ایک بڑا ثبوت سیرت کی کتابوں میں حضرت عبد المطلب کا ملتا ہے. حضرت عبد المطلب آقا علیہ السلام کے دادا ہیں، جد امجد ہیں. آپ کی پشت مبارک میں آپ کا حضور کا نور تھا. وہ نور کی نسبت آپ کو حاصل تھی کہ اس پشت میں نور آگے پھیلا تھا، آگے بڑھا تھا. بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر سے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تو اس کے سپاہیوں نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ قبضے میں لے لیے. حضرت عبد المطلب اپنے اونٹوں کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے ابرہہ کے پاس تشریف لے گئے جب مکہ سے باہر سے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. اور ابرہہ کو جب اطلاع ملی کہ قریش کا سردار مجھ سے ملنے آ رہا ہے، اس کے دماغ میں یہ وسوسہ آیا کہ وہ مکے کا سردار ہے، قریش کا سردار ہے. میں اس کو اپنی شان ایسی دکھاؤں بادشاہی کی کہ وہ میرے سامنے جھک جائے، مجھ سے مرعوب ہو جائے. اس کے لیے اس نے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ جو اس کے سارے ہاتھی تھے جن کو تربیت دی گئی تھی کہ جب وہ بادشاہ کے سامنے گزرتے تھے تو بادشاہ کے سامنے وہ سجدہ کرتے تھے، یہ ان کو تربیت دی گئی تھی. اس نے حکم کیا کہ جب مکہ کا سردار اور قریش کا سردار میرے پاس آئے تو ہاتھیوں کو میرے سامنے سے گزارا جائے. جب وہ ہاتھی مجھے سجدہ کرتے ہوئے گزریں گے تو وہ مکہ کا سردار مرعوب ہو جائے گا، میری شان کے سامنے، عظمت کے سامنے جھک جائے گا. اسی طریقہ کار کے مطابق اس کے سپاہیوں نے ان ہاتھیوں کو سامنے سے گزارا. رب کائنات کا حکم تو کچھ اور طرح سے تھا. بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ہاتھی، جب بھی کوئی ہاتھی سامنے سے گزرتا، ادھر ابرہہ بیٹھا ہوا تھا، ادھر حضرت عبد المطلب بیٹھے ہوتے تھے، تو وہ ہاتھی ابرہہ کی بجائے حضرت عبد المطلب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گزر جاتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غازیہ، جشن عید میلاد النبی. یہ منظر ان لوگوں نے دیکھا. کیا وجہ تھی اس کی کہ وہ جو ہی متفقہ طور پر کہا گیا کہ جس کے ساتھ آقا نبی علیہ السلام کی نسبت آئی تو اس وقت دور میں سب سے زیادہ عزت رب نے اس کو عطا فرمائی. ابرہہ جب مطلب کو مرعوب کرنا چاہتا تھا، جبکہ وہ منظر دیکھ کر کہ ہر ہاتھی جب وہاں سے گزرتا ابرہہ کی بجائے حضرت مطلب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گزرتا تو وہ آپ کی عظمت شان سے مرعوب ہوا.
عزیزان محترم، یہ نور کا سلسلہ آگے چلا اور حضرت سیدنا عبداللہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بات بھی یہاں میں عرض کر دوں اختصار کے ساتھ، حضور کے ابوین کریمین حضرت سیدنا عبداللہ، سیدہ بی بی آمنہ، یہ بالکل اہل ایمان تھے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے تھے، اپنی مبارک زندگی میں کبھی ان سے شرک سرزد نہیں ہوا۔ قرآن مجید کی آیات اس پہ دلیل ہیں، احادیث مبارکہ اس پر دلیل ہے، میں تفصیل سے نہیں عرض کر سکتا۔ اور پھر سب سے بڑی بات وہ حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میرے ابوین کریمین کو اپنی قبر سے زندہ فرمایا تھوڑی دیر کے لیے، اور دونوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اور پھر رب کائنات نے ان پر موت کی کیفیت کو طاری فرمایا۔ جب حضرت عبداللہ اس امانت کے امین ہوئے، نبی مکرم علیہ السلام کا نور پاک آپ کو ملا، سارے عرب میں ان جیسا خوبصورت کوئی نہیں تھا، ان کے چہرے انور سے ایسا نور چمکتا تھا جو کسی اور کے حصے میں نہیں تھا۔ ہر شخص اس شوق میں رہتا تھا کہ کاش ایک جھلک عبداللہ کا میں چہرہ دیکھ لوں۔ اس میں کافی تفصیلات سیرت نگاروں نے لکھی ہیں، میں انہیں نہیں جاتا۔ تو وہ اپنے دور میں اپنے وقت کے اعتبار سے تمام عرب میں، میں یہ عرض کرتا ہوں اگر وہ خطہ عرب سے باہر بھی جاتے تو یہی حال ہوتا ہوگا، کیونکہ وہ خطہ عرب میں تھے تو عرب کی بات کی گئی۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے پوری دنیا میں، پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی کوئی انسان آباد تھے، سب سے زیادہ عزت والے اور حسن و جمال والے حضرت عبداللہ ہو گئے تھے۔ عزیزان محترم، پھر وہ نور مبارک حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منتقل ہوا، سیدہ بی بی آمنہ طیبہ طاہرہ مقدسہ کے بطن اطہر کے اندر۔ تو پھر ان کی وہی کیفیت تھی، ایک عزت، ایک وقار، ایک روب، ایک دبدبہ۔ کوئی بھی خاتون حاضر ہوتی تو اس کا سر خود بخود ادب سے جھک جاتا تھا۔ اور پھر سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیانات ہیں، فرماتی ہے کہ اس دور میں جب کہ حضور محمد مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کے بطن شریف میں تھا، کہ وہ بہت ہی عجیب سہانے خواب دیکھتی تھی، خوابوں میں ان کو بشارات دیے جاتے تھے، وہ ساری بشارتیں، وہ خوشخبریاں وہ کتابوں میں موجود ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت عبد المطلب کو بھی یہ خواب آیا، اور پھر یہ چرچا پورے عرب میں پھیل گیا۔ اشتیاق تھا سب کو کہ بی بی آمنہ کے بطن سے کون پیدا ہونے والا ہے۔ خوابوں کے ذریعے سے اور مختلف طریقوں سے بشارات پورے علاقوں میں پھیل گئی تھی۔ یعنی حضور کے جو میلاد مبارک کی تاریخ ہے وہ اسی وقت مشہور عالم ہو گئی تھی، اس وجہ سے کہ دور دور تک کے علاقوں میں،
دور دور پہاڑوں میں رہنے والے لوگوں میں بھی اشتیاق پیدا ہو گیا تھا. وہ بشارتیں سن سن کر، خوشخبریاں سن کر وہ سب انتظار میں تھے، اشتیاق میں تھے کہ دیکھیں حضرت بی بی آمنہ کے بدن مبارک سے کون سی ہستی کا ظہور ہوتا ہے. حتیٰ کہ وہ وقت قریب آیا، وہ رات آ گئی، اور وہ دن نمودار ہونے والا تھا. رات کی تاریکی اختتام پذیر تھی، صبح کی روشنی آغاز لے رہی تھی. سبحان اللہ، اس وقت کو صبح صادق کہا جاتا ہے. اس وقت کو بھی نبی مکرم علیہ السلام کے میلاد پاک سے نسبت ہوئی تو وہ بھی تمام اوقات میں سے وہ وقت سب سے زیادہ عزت والا ہو گیا. اس کو صبح صادق کہا جاتا ہے. وہ گھڑیاں، وہ وقت صبح صادق کہلاتی ہیں. حضرت عبد المطلب بیت اللہ شریف میں تھے. آپ نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے ان کے گھر کے اندر اتر رہے ہیں اور کعبے میں بڑے ہوئے بت وہ نیچے گرتے چلے جا رہے ہیں. آپ کو بشارات تو مل چکی تھی، آپ نے سمجھا کہ وہ واقعہ کوئی رونما ہو گیا ہے. آپ جلدی سے اپنے گھر میں آئے تو آپ کو پتہ بتایا گیا کہ آپ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہستی کو پیدا کیا ہے. حضور محمد نبی پاک علیہ السلام کا نور ظہور پذیر ہوا. آسمان والوں نے خوشیاں منائی، ملائکہ نے مبارکبادیں دی. جنگلات میں واش پرندے جو کہتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینے لگے. سمندر کی مخلوقات میں خوشیاں منائی جانے لگی. ساری کائنات میں اس میں خوشیاں منائی گئی. آج یہ لمحہ وہ صبح صادق کے لمحہ ہم کو بھی رب نے نصیب فرمایا. لہذا ہم پر بھی آج لازم ہوتا ہے اس وقت کہ ہم بھی الحمدللہ صاحب خوشیاں منا رہے ہیں، ساری زندگی خوشیاں مناتے ہیں. تو آج اس لمحے میں جب وہ لمحہ آ گیا جس کو صبح صادق کہتے ہیں، نبی مکرم علیہ السلام کا نور پاک ظہور پذیر ہوا، تو آج وہ لمحہ اس وقت ہمارے سامنے آ گیا. ہمارا بھی فرض بنتا ہے جیسے کہ ملائکہ نے السلام کے نذرانے پیش کیے، حشر جنگلات میں رہنے والے پرندے نذرانے پیش کیے، سمندر کی مخلوق درود کے نذرانے پیش کرتی رہی. ہمارا بھی آج فرض بنتا ہے کہ سارے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر آج باادب ہو کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کریں. یا